अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल खैरियत से। आज जुमे का दिन था और मैंने सोचा आज मैं बड़ा ही खूबसूरत सा टॉपिक आपसे डिस्कस करती हूँ और अक्सर मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि इस टॉपिक पे बात की जाए। वैसे तो हर रिश्ते में प्यार, मोहब्बत, इत्तफाक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो अल्लाह पाक ने बनाया है जिसमें अगर मजबूती, ताकत और मोहब्बत नहीं है ना तो सारे दुनिया के रिश्ते बेकार हैं। वो है मियाँ बीवी का। आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊँगी, समझाऊँगी कि इसके सुनने के बाद अब कभी आपस में मियाँ बीवी नहीं लड़ेंगे और कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं होगी और उसके बाद आप हमेशा ज़िंदगी में खुश और खुरम रहेंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून रहेगी। इन बातों पर अमल भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए ना, हमारी ज़िंदगी में दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर जिनकी कमी है या जिन पर हम अमल नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी खुशगवार नहीं गुजरती। शादी जैसी भी हो, शादी चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, ज़ात में हो, ज़ात से बाहर हो, फैमिली में हो, फैमिली से बाहर हो, ज़्यादा रिच फैमिली में हो, मिडिल क्लास में हो, ये देखें किस्मत की बातें होती हैं, ये नसीब की बातें होती हैं। जोड़े अल्लाह ने लिख दिए होते हैं, पहले से मुकर्रर होता है कि यहीं आपकी शादी होनी, यहीं आपका रिश्ता तय होना है। अब अल्लाह पाक ने रिश्ते जोड़ दिए हैं, अब इंसान की है ज़िम्मेदारी कि वो उन रिश्तों को कैसे निभाए। अल्लाह पाक ने इंसान को दो चीज़ें ऐसी दी हैं जिसको अगर वो इस्तेमाल करे ना तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कभी नहीं ख़राब होगी और उसमें हमेशा बरकत और इत्तफाक रहेगी। सबसे पहले तो आपने इस पे अमल भी करना है और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आप शामिल कर लें और यकीन करें कि आप बहुत खुशगवार और समझदारी से ज़िंदगी को लेके चलेंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सोचें कि आपकी ज़िंदगी में कमी किस चीज़ की है, आप किस चीज़ की कमी महसूस करती हैं। आप अगर इन चीज़ों पर अमल नहीं करती तो क्यों नहीं करती हैं, इन पे अमल करना शुरू कर दें, ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं ताकि आपकी जो वजह से या आपके इस अमल की वजह से आपके बच्चे भी जो है ना पुरसकून ज़िंदगी और पुरसकून उन्हें माहौल मिल सके। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सोचें कि आप सेक्रीफाइस करती हैं, कुर्बानी देती हैं, सब्र करती हैं, बर्दाश्त करती हैं, आप में हौसला है। ये चीज़ें अगर आप में कम हैं, इन पे वर्क करना शुरू कर दें। सबसे पहले आपने ये चीज़ें देखनी है, अगर आप में इन चीज़ों की कमी है तो इनको पूरा करें। अगर आप इन पे ऑलरेडी अमल करती हैं तो पूरे दिल से, पूरे तहम्मुल से, पूरे हौसले से इन पर अमल करें कि आप में सब्र हो, सेक्रीफाइस करना आपको आता हो, छोटी छोटी बातों पे आपको कुर्बानी देनी आती हो। आप देखें, ज़िंदगी में हम कोई भी सफ़र शुरू करते हैं, एक रूटीन का सफ़र ले लेना, बाय रोड हम जाते हैं। अगर स्टार्ट में थोड़ी सी रोड ख़राब होगी तो अल्टीमेटली वो रोड जो है वो साफ़ सुथरी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी और हम बड़े आसानी से अपने जो मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह हमारी ज़िंदगी है, उसमें भी देखें, जब एक ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, एक ज़िंदगी दो बंदे स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल डिफरेंट माशरे से या डिफरेंट वो कह लें ब्रॉटअप से आए होते हैं ना, तो वो जब इकट्ठे होते हैं और उन्होंने ज़िंदगी इकट्ठा शुरू करनी होती है तो वो फिर शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं ये नहीं मैं कहती, हो सकता है समटाइम किसी जोड़े में ना भी आते हो इश्यूज़, लेकिन मोस्टली आते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब ये इश्यूज़ आते हैं तो आपने बड़े तहम्मुल से, सेक्रीफाइस से, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ औरत कुर्बानी दे, ये दोनों तरफ से होगा तो जोड़ा जो है ना वो कामयाब शादीशुदा जोड़ा साबित होगा। अगर मर्द करेगा और बीवी नहीं करेगी तो तब भी मसले बनेंगे, और अगर बीवी की तरफ से बहुत एफ़र्ट है, मर्द की तरफ से एफ़र्ट नहीं है, शोहर की तरफ से एफ़र्ट नहीं है, तो तब भी जो है ना शादी बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं एक दूसरे को समझने के, एक दूसरे के माहौल में एडजस्ट करने के, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। देखिए, सबसे पहले तो औरत एक डिफरेंट माहौल से आई होती है, उनके घर का माहौल डिफरेंट, खाना पीना डिफरेंट, सोना उठना डिफरेंट। जब वो नई जगह पे आती है, नए लोगों में आती है, एडजस्टमेंट सबसे मुश्किल जो होती है ना वो औरत की हो जाती है। यहाँ पर कुर्बानी भी वही मैं कह रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा औरत को देनी पड़ती है। और अगर सेक्रीफाइस, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त औरत में है ना तो मैं ये मान नहीं सकती कि शादी कभी भी कामयाब ना हो। हाँ, छोटे मोटे मसाइल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप मजबूती से इन बातों पर अमल करना शुरू कर देंगी ना तो कभी भी आपकी ज़िंदगी में, शादीशुदा लाइफ में लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। छोटी छोटी नोक झोंक तो कहते हैं ना, वैसे भी छोटी छोटी लड़ाई, छोटी छोटी नोक झोंक तो होती रहे तो वो ज़िंदगी का मज़ा है। वैसे भी कहते हैं कि छोटी छोटी बातें हो जाए ना तो खैर होती है, लेकिन बड़े झगड़ों से, बड़ी बातों से, बड़े मसले मसाइल से और ख़ास कर लोगों की वजह से अपने घर में डिस्टर्बेंस पैदा करना, बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ दें। सब्र करें, बर्दाश्त करें। कोई आपको कुछ कह जाता है, अगर वो आप मियाँ बीवी से रिलेटेड नहीं है, आप दोनों की ज़ात को
بالکل تنگ نہیں کر رہا تو اس چیز کو چھوڑ دیں. اگر وہ آپ کے ان لاز کی بات ہے چھوڑ دیں, اگر لڑکے کے ان لاز کی بات ہے وہ چھوڑ دیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو فارگو کرنے سے, اوائڈ کرنے سے آپ کی زندگی میں نا, قربانی دینے سے اسپیشلی آپ کی زندگی میں بہت ٹھہراؤ, بہت جو ہے وہ تحمل والی زندگی اور بڑی ہی خوبصورت زندگی ایک بن جائے گی. دوسری بات جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ ہے انویسٹمنٹ. اب انویسٹمنٹ آپ سوچتے ہوں گے کس چیز کی انویسٹمنٹ؟ سرمایہ کاری جو ہے وہ آپ کی محبت کی, آپ کی قربانی کی, آپ کی اپنی ذات کی انویسٹمنٹ, آپ کے وقت کی انویسٹمنٹ, آپ کی انرجی کی انویسٹمنٹ, یہ بہت ضروری ہے. سیکریفائس کے ساتھ اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں کرتے, اپنی قربانی نہیں دیتے یا اپنے وقت کو انویسٹ نہیں کرتے, آپ سوچیں کہ میں سوئی ہوں تو میں سارا دن سوئی رہوں, میں اگر اٹھی ہوں تو میں اٹھ کے کچن میں نہ جاؤں, اگر میں نے کوئی کام کرنا ہے تو میں مت کروں, اس طرح نہیں ہوگا. دیکھیں آپ نے جب تک اپنی زندگی کو انویسٹمنٹ نہیں دینی, اپنی شادی شدہ زندگی میں انویسٹ نہیں کرنا, تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ٹھہراؤ والی نہیں ہوگی. اس میں جھگڑے جو ہے نا الٹیمیٹلی بنیں گے ہی بنیں گے. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے نا آپ نے سیکریفائس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی کرنی ہے. اچھا, مرد اور عورت کی نیچر میں, براٹ اپ میں, گرومنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. عورت جو ہے نا وہ, اس میں یہ فرق ہوتا ہے مرد سے کہ وہ جذباتی طور پہ ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. مرد اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, اس کے جذبات اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے جتنے عورت کے جذبات جو ہے اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن اسی کے برعکس جو مرد ہے اس کے جو کوئی بھی پرابلم اسے آتا ہے نا زندگی میں, کوئی بھی مسئلہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, لائک کوئی بھی چیز اس کو جو ہے نا وہ سالو کرنی ہوتی ہے, کسی بھی مصیبت سے پریشانی سے نکلنا ہوتا ہے تو اس کے پاس سلوشن ہوتا ہے, وہ بہت جلدی حل پہ آ جاتا ہے, وہ اینڈ پہ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. برعکس عورت کے پاس حل جلدی نہیں نکلتا. عورت جو ہے وہ مسئلے میں اٹک جاتی ہیں اور سارا کچھ وہیں ان کا نا گھومتا پھرتا رہتا ہے, اور اسی میں وہ اپنی سٹریس اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. کرنا کیا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ اپنے جذبات ایکسپریس کرے مرد کو, اور مرد جو ہے اس کا حل نکالے. اس طرح سے زندگی جب چلائیں گے نا, دو یہ چیزیں اور بہت سمپل چیزیں ہیں کہ اپنے جذبات ایکسپریس کرنے سے اور مرد کا حل نکالنے سے ان کا, تو یہ سارے مسئلے جو ہے نا زندگی کے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. ہوتا کیا ہے جی, اگر عورت پریشان ہے یا کسی مصیبت میں, پریشانی میں, مرد پوچھے گا کیا ہوا, عورت آگے سے کہے گی کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, بتائے گی نہیں. وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ مرد خود بخود سمجھ جائے, مرد خود بخود ریئلائز کرے, مرد خود سے گیس کرے. پہیلیاں بجھانے سے کسی بھی مرد کو آج تک کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. مردوں میں ایموشنز کو سمجھنا تھوڑا سا کم ہوتا ہے برعکس عورت کے. عورت میں جذبات کو سمجھنا, جذبات کے ساتھ چلنا بہت آسان ہوتا ہے. مرد کے پاس جو ہے نا ان جذبات کا حل ہوتا ہے. اچھا, جذبات سے مراد یہاں پر ہے کوئی فرسٹریشن ہو, کوئی غصہ ہو, کسی بات پہ بھی آپ کو کسی سے ناراضگی ہو, جھگڑا ہو, وہ ضرور ڈسکس کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو حل بتائے گا, اور اگر ان کے پاس حل نہیں ہے تو خود تھوڑا سا اس پہ ورک کریں کہ اس کا حل کیا ہے. اول تو موسٹ آف دا پرسن جو ہے نا مرد حضرات کے پاس حل ہوتا ہے, تو ان سے ڈسکس کریں, حل نکالیں, اور اپنے جذبات کو جو ہے نا وہ صحیح ٹریک پر لے کر چلیں, تاکہ آپ اپنے جذبات کو پازیٹیو طریقے سے اپنے میاں بیوی کے رشتے کو گروم کرنے کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے لے کر چل سکیں, نہ کہ وہ جذبات آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, کانفلکٹ ہوتا ہے, کسی بات پہ بحث ہوتی ہے, تو جو بہت عرصے سے آپ نے ایک بات دل میں چھپا کے رکھی ہو کہ میں نے یہ بات نہیں اپنے ہسبینڈ سے کرنی, کوئی تانا ہو, کوئی بات ہو, کوئی بھی آپ کے دل میں بات ایسی چل رہی ہو جو کہ آپ نے کبھی نہ کی ہو, وہ اس موقع پہ خدا را مت کیا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسئلے جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑ جاتے ہیں. معاملات جو ہیں وہ پہلے خراب ہو رہے ہوں, اس میں مزید اگر اس طرح کی بات جو آپ نے دبا کے رکھی ہو وہ آپ کر دیں تو معاملات مزید بگڑ جائیں گے. دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی بحث ہو یا کسی قسم کا بھی آپ کا کانفلکٹ ہو, اس میں ماضی کی کوئی بات, کوئی جھگڑا, کوئی چیز مت ڈسکس کریں. اس سے کیا ہوگا کہ دیکھیں, جب آپ کا رشتہ شروع ہوتا ہے, بہت کچھ آپ سیکھ رہے ہوتے ہو, لرن کر رہے ہوتے ہو, غلطیاں ہوتی ہیں, انسان بہت کچھ جو ہے خرابیاں کر کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ ماضی کی باتیں ہم آج کے دور میں, موجودہ ٹائم میں اپنے میاں بیوی کے جھگڑے میں لے کر بیٹھیں گے, ڈسکس کریں گے, تو معاملات تو پہلے بہت بھڑکے پڑے ہوتے ہیں. لڑائی جھگڑے میں معاملات تو پہلے الجھے پڑے ہوتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں. جب ہم ماضی کو کریدتے ہیں, بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, باتوں کو نہیں چھوڑتے نا, تو یہ زخم گہرے ہو جاتے ہیں. میں خود
اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ میں خود یہ غلطیاں کرتی تھی اور میں ہمیشہ پرانی بات کو ڈسکس کرنے بیٹھ جاتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اب میں نے اس پہ بہت ورک کرنا شروع کیا ہے، میں بہت اس پہ کام کر رہی ہوں، اور اسی لیے میں آپ سب سے بات کر رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں کہ یہ غلطی، یہ کام کرنا بند کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کے رشتے میں بہتری آئے گی، ہموار ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں پرانی باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے کبھی بھی کوئی بحث ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو آپ نے ڈیفینسو نہیں بننا۔ دیکھیں، ڈیفینسو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی بات کو حقیقت ثابت کرنا، اپنی بات کو سچا ثابت کرنا، دوسرے کو غلط ثابت کرنا۔ جب آپ کسی کی بات نہیں سنیں گے نا، اپنے آپ کو درست ثابت کرتے رہیں گے، تو پھر دوسرا کبھی بھی آپ سے بات نہیں کرے گا۔ کوشش کریں کہ اس کی بات بھی سنیں، اپنی بات بھی رکھیں، اور پھر اس کا حل نکالیں۔ کوئی بھی گفتگو جب جنگ بن جاتی ہے نا، جنگ میں ون ون والی سچویشن نہیں ہوتی، ایک نے ہارنا ہوتا ہے، دوسرے نے جیتنا ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کے اگر رشتے میں اگر ایک بھی ہار جاتا ہے نا، تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بلکہ پوری دنیا میں یہی ہے کہ ہمیشہ میاں بیوی کی لڑائی ایک چھوٹی سی چنگاری سے ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی بات سے ہوتی ہے، اور بات سے ہمیشہ جو ہے نا وہ بتنگڑ بنتا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس بات کو، اس چنگاری کو آپ نے پانی سے بجھانا ہے یا اس میں پیٹرول ڈالنا ہے، اس کو بڑھانا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ بنانا بہت آسان ہوگا، لیکن اس کو نبھانا، اس کو لے کے چلنا بہت مشکل ہے۔ اس مشکلات کے دور میں، اس ٹائم میں اگر چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سمجھ لیتی ہیں تو آپ کا رشتہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ چیزیں ہمیشہ سنیں، سمجھیں اور پھر بولیں۔ یہ مت کریں کہ سنتے ساتھ اس کا ریئیکشن دے دیں، سنتے ساتھ اس پہ کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے نا سٹیٹمنٹ دے دیں۔ پہلے سنیں، پھر سمجھیں اور پھر بولیں، تو یقین کریں کہ آپ کے بہت سے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دو باتیں ہمیشہ پلے سے باندھ لیں کہ آپ نے سیکریفائس کرنا ہے، آپ نے انویسٹ کرنا ہے۔ شروع کا ٹائم ہے تو ضرور یہ کریں، اور اگر آپ کا کافی عرصہ گزر گیا ہے، 8-10 سال گزر گئے ہیں، تو ان باتوں پر پھر بھی عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کی لائف میں، آپ کے بچوں کی لائف میں بہت سموتھ ہو جائے گی ہر چیز، اور ہر پرابلم جو ہے نا انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گی۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے یا اپنی سمجھ سے یا اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو ایسی اچھی بات بتاؤں جس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اگر کچھ ایسا ہے جو آپ کی زندگی میں کمی آپ کو لگتی ہے، آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں، اور آپ اپنی زندگی کو جب بہتر راستے کی طرف لے کے چلیں گے نا، تو مجھے ضرور خوشی ہوگی۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو بھی کوئی اچھی بات پتہ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ میں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر بندے نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہوتا ہے، اور وہی آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی آپ مجھے کامنٹ کرتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے میں اس پہ ضرور بات کروں، اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم ضرور اس کا حل نکالیں اور مل کر حل نکالیں۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔